انسان کو جو ہے خالق اور مالک اللہ نے بنایا ہے، اور اس دل کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے مخصوص اپنے لیے رکھا ہے کہ اس دل میں میری محبت ہونی چاہیے اور میرے عشق جو ہے ہونا چاہیے اور مجھ سے پیار ہونا چاہیے۔ لیکن آج ہمارے حال ایسا ہے کہ ہم کو دل تو دینا تھا اللہ کو اور دل دے چکے کسی اور کو۔ اسی طرح ایک تھا جو مشہور واقعہ لیلا مجنو کا، سنا ہوگا آپ نے، تو اس کا اصل نام کیف تھا، اس کا اصل نام کیف تھا، اور اس کی کزن تھی لیلا نام کی، وہ بہت زیادہ کالی تھی، سانولی تھی، تو اس لیے اس کے گھر والوں نے اس کا نام لیلا رکھ دیا۔ تو وہ لیلا کے عشق میں بالکل مست تھا، اور جو ہے لیلا کی محبت میں جو ہے نا، نوجوانوں کی باتیں، شادی شدہ کی نہیں ہے، کنواروں کی ہے، ہاں جی۔ تو ایسا مست تھا کہ اس کو ہوش ہی نہیں تھا۔ تو اس کے والد صاحب نے کہا کہ یار تو نے مجھے پورے خاندان میں، پورے معاشرے میں بدنام کر کے رکھ دیا ہے۔ جب عشق جنون سر پہ ہوتا ہے نا تو کچھ نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے نا۔ تو والد صاحب نے کہا کہ تم نے تو مجھے بڑا بدنام کر دیا ہے، ہر جگہ جو ہے نا بدنامی اٹھانی پڑ رہی ہے، تمہارے عشق کے چرچے سن سن کے پاگل ہو گئے۔ خدا کے واسطے تم چلو خانہ کعبہ میں چلو اور حرم میں چل کے توبہ کرو، اور جو ہے نا لیلا کی محبت سے توبہ کرو اور استغفار کرو۔ تو وہ جو ہے خانہ کعبہ میں گیا اور خانہ کعبہ کے غلاف پکڑ کے اس نے کہا کہ یا اللہ تمام گناہوں سے معافی چاہتا ہوں، ہاں تمام گناہوں سے معافی چاہتا ہوں، لیکن لیلا کے ساتھ جو میرے تعلقات ہے اس سے میں معافی نہیں چاہتا۔ اب یہ دعائیں پڑھ رہا ہے، والد صاحب کو دماغ خراب ہو گیا، میں تو اس کو لایا ہوں کس چکر میں، بول کیا رہا ہے۔ اب حرم تھا، والد صاحب نے گھور کے دیکھا، وہ سمجھ گیا والد صاحب ناراض ہو گئے۔ پھر اس نے دوسرا اشعار پڑھے، اس نے کہا کہ یا اللہ کہ میرے دل سے لیلا کی محبت کبھی کم نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی، میرے دل سے لیلا کی محبت کو کبھی کم نہیں کرنا، اور جو اس سے محبت کرے تو اسے قبول فرما لے، اس کو معاف کر دے، مغفرت کر دے، یعنی کہ ابو جو ہے قبول کر لے تو اللہ اس کی مغفرت کر دے۔ تو ایسا حال تھا، ایسا حال تھا، انسان جو ہے اس کے عشق میں جو ہے ایسا مجنون تھا۔ ایک وقت تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے، تو یہ کیف جا رہا تھا، تو امام حسین جب صلح تھا، جنہوں نے حکومت جو ہے نا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی تھی، تو امام حسین نے فرمایا کہ کیف کیا حال ہے، ٹھیک ہے، کہاں جا رہے ہو؟ بولے حضرت بس یہیں۔ تو کیف کو کہا کہ دیکھو میں نے کیا کام کیا، جن کو حکومت سچتی تھی، ہاں جی، جن کو حکومت سچتی تھی اس کو میں نے حکومت دے دی، کیا خیال ہے تمہارا، صحیح کیا، کیسا کیا؟ وہ تھوڑی دیر خاموش رہا، تو ان کو کہا کہ تو کیا بولتا کیوں نہیں ہے؟ بولا حضرت حقیقت میں تو حکومت لیلا کو سچتی تھی، یہ حکومت جو ہے لیلا کو سچتی تھی اس کو دینا چاہیے تھا۔ تو انہوں نے بولا انت مجنون، تو مجنون ہے بالکل۔ تو جب سے اس کا نام مجنون پڑ گیا، جب حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو مجنون ہے، تو اس کا نام مجنون پڑ گیا۔ تو اس کے قصے بڑے مشہور تھے۔ ایک بادشاہ نے کہا کہ یار یہ لیلا کے بارے میں اتنی سنا ہے، لیلا ہے کیسی، اس کو دیکھے تو صحیح، ہے نا، یہ ہے کیسی، اس کو دیکھے تو صحیح۔ تو لیلا کو بلایا، بولے سپاہی بولے اس کو لے آؤ۔ تو لیلا کو دیکھ کے وہ حیران ہو گیا، ایک سیاہ سی لڑکی ہے اور عجیب سی ہے، نارمل سی ہے۔ تو اس سے بولے لیلا تیرے اندر تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، تو ایک نارمل سی لڑکی ہے اور لوگوں تجھ سے زیادہ حسین ہے۔ تو اس نے کہا خاموش ہے، تیرے اندر مجنو کی آنکھیں نہیں ہیں، اگر مجنو کی آنکھیں ہوتی تو تجھے پتہ چلتا میں کتنے حسین ہوں۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو عشق ہوتا ہے، تو عشق میں جو ہے نا کیا کہتے ہیں، گدھے کو بھی کیا کہتے ہیں، ایسے کہتے ہیں نا، چاہے اس میں کوئی عمر نہیں ہوتی، محبت ہو جاتی ہے، نہ عمر ہوتی ہے،
عمر کی قید نہیں ہوتی. بہت سارے دیکھے بیگم بڑی ہوتی ہے، شوہر چھوٹا ہوتا ہے، پھر محبت ہو گئی. اس طرح بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اس کو اتنا عشق تھا. مولانا رومی فرماتے کہ کیف کی عشق کیا ہم سے زیادہ افضل ہے؟ جب وہ ایک انسان لیلا سے اتنی محبت کر سکتا ہے کہ ہم بندے ہو کہ اللہ سے اتنی محبت نہیں کر سکتے ہیں. تو دنیا کی محبت ہے، دنیا کی یہ محبت ہے. اور جو ہے جب یہ مجنوں مر گیا تو کسی بزرگ نے دیکھا خواب میں، اس نے کہا کہ حضرت تم تو زندگی میں لیلا لیلا کرتے رہے، اب مر گئے، اب تمہاری کیا بنی ہے؟ اب معاملہ کیا ہو گیا تمہارے ساتھ؟ اب تو تم مر گئے، اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ بول اللہ نے مجھے معاف کر دیا، اللہ نے مجھے بخش دیا، اور اللہ نے مجھے اس لیے رکھا دنیا میں مثال دکھانے کے لیے، جب کل قیامت کو کوئی شخص آئے گا وہ اللہ سے محبت نہیں کرتا ہوگا، اللہ سے عشق نہیں کرتا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ مجھے دکھائیں گے، دیکھیے دنیا میں رہ کے ایک لڑکی سے اتنی محبت کر سکتا تھا، تم کو تو میں نے ہر چیز دے دی، تم نے مجھے محبت کیوں نہیں کی؟ ہاں جی، تم نے مجھے محبت کیوں نہیں کی؟ تمہارے دل میں کوئی اور کیوں تھا؟ جیسے کہ کوئی کہے گا یا اللہ میں بہت بیمار ہوں، بہت بیمار تھا، میرے پاس ہمت ہی نہیں تھی کہ میں تیری عبادت کروں، تیرے حکم پہ چلوں، تو اللہ تعالیٰ کس کو دکھائیں گے؟ ایوب علیہ السلام کو دکھائیں گے. اس سے زیادہ بیمار تھا، اس سے زیادہ بیمار تھا تو وہ لاجواب ہو جائے گا. اللہ کھانے کے لیے نہیں تھا، بھوک تھی، کچھ بھی نہیں تھا، تیری عبادت کیسے کرتا؟ اللہ موسیٰ علیہ السلام کو دکھائیں گے. اس سے زیادہ بھوک تھی، اس سے زیادہ غربت تھی، اللہ سے کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین سے آپ نے عشق کرنا ہے اور اللہ کی محبت کو دل میں اتارنا ہے. تو اللہ کے جب عشق دل میں اتر جائے گا، جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو ہر جگہ اس کے محبوب نظر آتا ہے، ہر جگہ. تو اسی طرح جب انسان اللہ سے عشق کرتا ہے تو ہر جگہ اس کو اللہ کی اطاعت اور حکم پہ چلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. ایک آپ نے اللہ سے محبت کرنا ہے، دوسرا صبر سے زندگی گزارنا ہے. مختصر کرتا ہوں، دوسرا زندگی کو صبر سے گزارنا ہے. تکلیفیں آئیں صبر کرنا ہے، حالات آئیں گے صبر کرنا ہے. اللہ کی رسی کو چھوڑنا نہیں ہے اور بھاگنا نہیں ہے، اللہ کے راستے سے بھاگنا نہیں ہے، اور اللہ کے راستے میں صبر کے ساتھ چلنا ہے. اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت میں دونوں میں آسانی فرما دیں گے. ایک بادشاہ تھا، ایک شخص تھا، بڑا پیسے والا تھا. اس نے ایک طوطا لیا، اس نے طوطا لیا. طوطا بڑا چیختا تھا اور بڑا اس کو مزہ آتا تھا سننے میں، اس طوطے کی آواز بڑا اچھا لگتا تھا اس کو. کچھ دنوں کے بعد جو ہے ایک دوسرا کوئی طوطا آیا اس کے پنجرے کے پاس. اس نے کچھ کہا اس کو اور وہ خاموش ہو گیا، خاموش ہو گیا. اب یہ پریشان، کئی ہفتے گزر گئے، کئی ہفتے گزر گئے اور جو ہے وہ کچھ بول نہیں رہے، خاموشی. تو وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس لے کر گئے کہ حضرت یہ طوطا بڑا مہنگا میں نے خریدا تھا، یہ چہکتا تھا اور یہ بڑا مجھے اچھا لگتا تھا، اب اس نے بولنا ہی چھوڑ دیا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اس نے بولنا ہی چھوڑ دیا ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا بات ہے بھائی، تجھے بڑا مہنگا اس نے خریدا، اب تو بولنا چھوڑ دیا؟ بولا حضرت میں بولتا نہیں تھا، میں روتا تھا، میں روتا تھا، چیختا تھا، تڑپتا تھا میں، اور جو میرے دوسرے لوگوں کو میں اڑتے ہوئے دیکھتا تھا میں تڑپتا تھا کہ مجھے کیوں قید کر دیا، اور اس سے بڑی مزہ آنے لگا، اس کو اچھا لگتا تھا. ایک دن مجھے کسی نے بولا کہ تو قید میں اسی لیے ہے، تو قید میں اسی لیے کہ تو چیخ رہا ہے، شور شرابہ کر رہا ہے، تو صبر کر لے، خاموش ہو جا. کیا کر لے؟ صبر کر لے اور خاموش ہو جا، اللہ تیری مدد فرمائیں گے. تو جب سے میں نے بولنا چھوڑ دیا اور خاموش ہو گیا. کیا ہوا؟ خاموش ہو گیا. تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اب یہ نہیں بولے گا، اس کو تو آزاد کر دیں، اب یہ
نہیں بولے گا. بولے جب بولے گا نہیں تو مجھے رکھ کے فائدہ ہی کیا ہے. اس نے پنجرا کھولا, وہ سامنے درخت جا کے کھڑا ہو گیا. درخت میں جا کے بولتا ہے کہ میرے مالک, جب مجھ پہ مصیبت آئی میں نے صبر کیا, اللہ پہ بھروسہ کیا, جب زندگی میں تجھ پہ مصیبت آئے تو بھی یہی کام کرنا کہ کچھ منہ سے نہیں بولنا, صبر کرنا, اللہ پہ چھوڑ دینا. تو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ نے کیا سمجھے؟ تو آپ نے صبر کرنا ہے, ٹھیک ہے, اللہ پہ توکل کرنا ہے, اور یہ دل کو اللہ کو دینا ہے. کس کو دینا ہے؟ لیلا کو تو نہیں دینا ہے بھائی, نوجوان بیٹھے ہیں, تو اللہ کو دینا ہے, ٹھیک ہے نا. بیگم کو بھی دو, ایسا نہیں کہ پورا ہی دل دے دو بیگم کو, کچھ اللہ کے لیے جگہ رکھو اس میں, ٹھیک ہے. تو مقصد یہ ہے کہ جب ہم اللہ کو اپنے دل کو دیں گے تو زندگی کا ہر کام آسان ہوگا, عبادات, زندگی کی ہر چیز میں آپ کو سکون ہی سکون ہوگا. آج ہر کوئی کہتا ہے نا بے چینی ہے, مزہ نہیں آ رہی, بے چینی کی ایک کرب کی کیفیت ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کو ایک الگ سے نور اور سکینہ اتاریں گے. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اسی کی کوشش ہے, اسی کے لیے جو ہے ہم ضرب لگا رہے ہیں, اور جو ہے اپنے دل کو زندہ کرنے کے لیے اور اللہ کے طرف اپنے آپ کو متوجہ کرنے کے لیے اور اپنے آخرت کو سنوارنے کے لیے, ٹھیک ہے نا جی. اور آج ہماری جماعت بھی الحمدللہ جا رہی ہے, تو اللہ تعالیٰ اسے بھی قبول فرمائے. اور ایک انسان کو اگر جو ہے نا آپ نے دعوت دے دی, حضرت علی نے فرمایا کہ ایک شخص اگر مر جائے اس سے بہتر دین پہ آ جائے, ایک کافر کو قتل کر دیا جائے اور وہ دین پہ آ جائے تو کئی گنا بہتر ہے, اس کا نسل جو ہے دین پہ آ جائے گی. تو مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں, جو آپ نے سکھایا اس نے دوسرے کو سکھایا, ایک آپ کی وجہ سے کوئی نمازی بن جائے, اللہ کے یہاں کھڑا ہونے والا بن جائے, تو جب تک وہ عبادت کرے گا اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرماتے رہیں گے. ایک شخص تھا قبر میں, بڑا تکلیف تھا اس کو, بڑے دکھ میں تھا, عذاب تھا, آگ تھا, انگار تھا. تو کسی کوئی بزرگ گزرے, دیکھا یہ تو بڑا تکلیف میں, عذاب میں ہے, بڑا بڑے گنہگار ہے یہ بھائی. کچھ دنوں بعد گزرے تو اس کے قبر سے خوشبو آ رہی تھی اور گل گلزار تھا, رحمت تھی اللہ کی. اس نے کہا کہ ایک ہفتے پہلے میں گزرا, اس میں آگ تھا, عذاب تھا, اور ابھی اس کے جو ہے نا قبر میں گل گلزار ہے. اللہ کیا ماجرا ہے, ایک ہفتے میں ایسا کیا ہو گیا؟ بولے اس کا ایک بیٹا تھا, چھوٹا بیٹا, اس نے نصیحت کی تھی کہ جب میں رہوں نہ رہوں اسے قرآن حفظ کروانا. آج وہ بیٹا پہلی دفعہ مدرسہ گیا ہے اور اس نے الف شروع کیا. کیا شروع کیا؟ حافظ قرآن نہیں بنا, الف شروع کیا اس نے, اور اللہ نے اجر شروع کر دیا ابھی سے. تو اللہ تو دینے والے ہیں, ہاں جی, اللہ تو دینے والے, لینے والے ہم بنے. تو جب کوئی انسان کھڑا ہوگا, اللہ اکبر کرے گا, اللہ کو پکارے گا, تو اللہ اس سے پہلے آپ کو اجر عطا فرمائیں گے. اس کا سجدہ قبول ہو نہ ہو, اس کی نماز قبول ہو نہ ہو, لیکن آپ کو اللہ اس کا اجر عطا پہلے سے دے دیں گے. تو کتنا بڑا کام ہے, بہت بڑا کام ہے. اور کیا فرماتے, جو جیسا کرے گا ایسا ہوگا, نہ مانے تو کر کے دیکھ. یعنی کہ کوئی انسان اگر زندگی بھر, جیسے پچھلے بیان میں نے بتایا تھا, ایک شخص کو دل نہیں کھل رہا تھا, کیوں نہیں کفر کے ساتھ بیٹھتا تھا, کافروں کے ساتھ. تو جیسے لوگوں میں بیٹھو گے آپ, کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ویسے لوگوں میں فیصلہ کرے گا آپ کا, ایسے لوگوں میں اٹھائے گا. اور جو شخص صحابہ کے طریقے پہ چلے گا, ہے جی, پیغمبر کا کام کرے گا, نبی کی فکر جو دل میں تھی وہی فکر اپنے دل میں اتارے گا, صحابہ کی جو فکر تھی, پیغمبر کی جو فکر تھی, وہی دعوت کے کام لے کے چلے گا, تو اللہ رب العالمین کل کس کا پروس عطا فرمائیں گے؟ جیسا کرو گے, جس کے طریقے پہ چلو گے اس کا پروس عطا فرمائیں گے. ہو سکتا ہے اس کام کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کا پروس عطا فرما دے, صحابہ کا پروس عطا فرما دے, پیغمبر کا پروس عطا فرما دے. تو یہ چھوٹا کام نہیں, بہت بڑا کام ہے. اور جب انسان اللہ کے راستے میں نکلتا ہے, اللہ کے راستے میں جب کوئی شخص نکلتا ہے, تو اللہ رب العالمین اس کے گھر میں فرشتے تعینات کر دیتے حفاظت کے لیے. فرشتے اس کے گھر کے حفاظت کے لیے دعائیں کرتے اللہ تعالیٰ سے, اس کے جان کی دعا کرتے, اس کے آبرو کی, اس کے عزت کی, اس کے مال کی, سب چیزوں کی دعائیں کرتے رہتے فرشتے, جب تک وہ شخص واپس نہیں آ جاتا. تو اللہ تعالیٰ ہر ہاتھ سے, ہر چیز سے اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو اور اس کی زندگی کو حفاظت فرماتے ہیں. تو کتنا بڑا کام ہوا,
ہاں جی، کل تک تو فرشتے بدوائیں دے رہے، آج وہ فرشتے دعائیں کر رہے ہیں، تو بیت المعمور کے فرشتے دعائیں کر رہے ہیں آپ کے لیے. تو یہ بہت بڑا کام ہے، اس کو چھوٹا مت سمجھے. اور اللہ تعالیٰ جس کو قبول کرے اور وہی جا رہا ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، مہمان کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ طاؤس خان 3 قسم کے، 2 قسم کے، 3 قسم کے مہمان ہوتے ہیں. ایک مہمان ہوتے ہیں طاؤس خان کے گھر پہ آئے، بولے کیا عذاب آ گیا، کب جائے گا یہ کیوں آ گیا؟ ایک مہمان کیا ہوا کہ آئے، طاؤس خان نے بولے کیا عذاب آ گیا یار، یہ پریشان کیا، کب جائے گا، کہاں کیسے آ گیا یہ؟ دوسرا ایک مہمان ہے، وہ آیا تو طاؤس خان کیا بولے چلو اچھا بندہ آیا، تھوڑی دیر بات چیت کی، ٹھیک ہے. ایک مہمان ایسا ہوگا جو وہ جانے نہیں دیں گے کہ نہیں حضرت تھوڑی دیر بیٹھے، نہیں حضرت تھوڑی دیر بیٹھے، تھوڑی دیر اور بیٹھے. تو کیا مطلب ہوا؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ مسجد کی طرف آتے ہی نہیں ہیں، اللہ اس کو بلانا نہیں چاہتا، اللہ کے گھر کی طرف آتے نہیں ہیں، اللہ اس کو بلانا نہیں چاہتا. کچھ لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، آیا گیا والا حساب ہوا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اللہ کے گھر میں ڈیڑا ڈال کے بیٹھے رہتے ہیں، تو اللہ اسے کتنی محبت کرتے کہ یہ میرا بندہ مسجد سے جائے ہی نہیں، یہ میرا بندہ مسجد سے جائے ہی نہیں. تو کیا حساب ہوا؟ کتنی محبت ہوئی اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ چاہتے میرے گھر میں بیٹھا رہے، کہ بھائی مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے. اللہ اسی کو بلانا جس سے پیار کریں گے. اگر کسی ساتھی نے نام لکھایا اور وہ نہیں جا رہا تو سوچو اللہ اس سے ناراض ہے، کوئی نہ کوئی غلطی ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہیں پھنسا دیا. تو اس کی ہم فکر کریں اور جو ہے اس کام کو بڑا سمجھیں، اور اب ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور قلب کو زندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے درخواست ہے کہ بس جب ذکر شروع ہو آنکھیں بند رکھیں، دعا تک آپ یہ سوچیں کہ میرے ساتھ سامنے کوئی بھی نہیں ہے، اللہ کی ذات ہے اور میں ہوں اور کوئی بھی نہیں ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے حضرت، قریب قریب آ جائیں.